अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आजकल व्लॉग्स मेरे बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि रमज़ान है। ऑनेस्टली बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, बच्चों के साथ इतनी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऊपर से हॉलीडेज़ के बच्चे मेरे सुबह सुबह उठ जाते हैं और मेरा पूरा दिन वैसे ही गुजार रहा होता है जैसे एक आम डे गुजार रहा होता है। तो बस उसका वही भी होता है, थोड़ा सा व्लॉग बनाने में भी इतना नहीं दिल करता क्योंकि इतनी वो टायर्ड और लेजीनेस होती है। बहरहाल आजकल मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है, वेदर यूके का ज़बरदस्त होता जा रहा है, पर वही वाली बात है, भरोसा तो कोई नहीं। दिन में सनी है और आप बड़ा प्लान करके घर से बाहर निकलो तो फ़ौरन रेनी होने में टाइम नहीं लगता। मगर हॉलीडेज़ हैं, घर में गुजर रहे हैं रोज़ों की वजह से। और थोड़ा बहुत ये होता है कि ईद की शॉपिंग के लिए एक दो दफ़ा निकले तो फिर मैंने वीडियोस बनाई कि मैंने कहा कुछ तो मैं करूँ ना, बिल्कुल ही मैं लेज़ी होकर बैठी हुई हूँ। हालांकि इतने प्लान्स थे मेरे कि मैं पता नहीं अफ्तारी की वीडियो बनाऊंगी, मैं ये करूंगी, और ऑनेस्टली ऐसा होता है कि बहुत कुछ हो भी रहा होता है और मुझे नहीं हो याद आता कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी वो एक नया स्टार्ट है और थोड़ी सी कभी कभी शाइनेस भी आ जाती है कुछ चीज़ों की वीडियो बनाते हुए, तो वो भी वीडियो वहाँ पर रह ही जाती है। तो ये जी हम मूसा मुस्तफ़ा के कपड़ों के लिए निकले थे। मैंने कहा पहले बॉयज़ की शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, और उनकी एशियन कपड़ों के लिए भी हम लोग गए हैं, जे डॉट वगैरह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें एशियन अच्छे ब्रांडेड शॉप्स अवेलेबल हैं और हमें कभी इतनी परेशानी नहीं हुई कि हमें पाकिस्तान से स्पेशल मंगवाना पड़े। हाँ, कोई आता जाता हो तो हम मंगवा भी लेते हैं कपड़े, ऐसा नहीं है। तो ये मैं अपनी बेटी का ड्रेस देख रही थी जे डॉट में, और कुछ साथ साथ में अपने भी देख रही थी और साथ साथ में आप लोगों के लिए भी कुछ वीडियो बना रही थी कि एक अंदाज़ा हो जाता है ना कि जब कभी आप वीडियो पे देख लेते हैं कि ये कपड़े अवेलेबल हैं। तो ये हम लोग जे डॉट गए थे, और जो मैनचेस्टर में रहते हैं उनको पता होगा कि ये जे डॉट करीम आइल पे है। तो ये मैं एक रैंडम वीडियो भी साथ साथ बना रही थी कि चलो एक अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे कपड़े अवेलेबल हैं। तो ईद के लिहाज से काफ़ी कपड़े थे। जे डॉट में अलमीरा के भी हैं, मिक्स क्लोथ्स होते हैं, साथ ही इनके जनान है जहाँ इनके पास दूसरे ब्रांड्स के भी होते हैं, और काफ़ी रेनोवेशन भी अब कर ली है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ही मेरा जाना हुआ है। और बस वही वाली बात, अपनी अपनी चॉइस होती है, कईयों का कोई स्टाइल होता है, कुछ लोगों का कोई स्टाइल होता है। तो बहरहाल मुझे अपने लिए तो इतना कोई इतने ख़ास कपड़े नहीं लगे ना, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ इतने अच्छे कपड़े पसंद आए। तो फिर एक दो और भी शॉप्स हैं, वहाँ भी हम लोग गए और वहाँ के भी कपड़ों को देखा, और मुझे ये स्टाइल कफ्तान का बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि तुम ये ले लो अपने लिए ना, तो पर वो थोड़े से इस तरह के सी थ्रू कपड़े नहीं पसंद करती, तो उसकी अपनी एक चॉइस है, तो अच्छी बात है, मैं उसको फिर ज़्यादा कहते फोर्स भी नहीं करती। तो ये आजकल ये ब्लॉक प्रिंट भी बहुत अच्छा चल रहा है। और वहाँ एक और एक शॉप है यहाँ मैनचेस्टर में, ब्रूज, शायद कुछ लोगों को पता हो, और इनके भी कपड़े बहुत नाइस होते हैं। प्राइस क्वाइट हाई नो डाउट, मगर ये है कि ओरिजिनल होते हैं और अच्छे होते हैं। अब ये और मगर ये कि मुझे वही बात है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं पसंद आया। और वही मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें इतने कपड़ों में कुछ पसंद नहीं आता। मैं का कसम से मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि इतना वो कपड़े लेते रहते हैं, पाकिस्तान से भी आते रहते हैं, कि वो उस तरह होता नहीं है कि बस ले लो वाली बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि बंदा ऐसे कपड़े पहने जो कि आप अच्छे लगे, अपनी लिमिट्स में लगे और आप कंफर्टेबल फील हो। मैं ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि मैं कंफर्टेबल हूँ, फैशन गया भाड़ में। तो ये हम लोग खाड़ी आ गए, ट्रैफर्ड सेंटर। तो यहाँ मुझे अच्छे लगे, मगर वही वाली बात कि हम लोग इतना एंड पे गए कि साइज़ का बहुत इशू था, और जो खाड़ी ख़ास के कपड़े थे वो तो उन्होंने इतने महंगे लगाए हुए थे ना कि 200 प्लस चला जाता है। और आजकल एक नया ड्रामा शुरू हुआ है कि आप जनाब शर्ट अलग लो, दुपट्टा अलग लो और ट्राउज़र अलग लो। पहले तो जनाब 80-90 पाउंड की इन्होंने शर्ट लगाई होती है, साथ ही इन्होंने 30-40 का ट्राउज़र लगाया होता है, और फिर जहाँ तक दुपट्टा है वो भी 30-40 पाउंड से कम नहीं होता। तो बात आते जाते 200 तक चली जाती है। बस क्या करें भाई, ये भी स्ट्रेटजीज़ हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं कमाने की, मिक्स एंड मैच करके। तो मगर ये कि मुझे अपनी बेटी के लिए यहाँ पे कपड़े अच्छे लगे, और क्या कहते हैं उसके लिए मैंने लिया, क्योंकि जिस तरह के मैं उसके चाहती हूँ कि बच्चियों को जिस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, वो ज़्यादा खुद भी इतने हैवी ड्रेसिंग पसंद नहीं करती। पर यह है कि जिस तरह जिसमें वो कंफर्टेबल फील हो मैं उसको ले देती हूँ, और मुझे इतना पता है कि उसकी चॉइस अच्छी है, वो बहुत आउट ऑफ द वे चीज़ नहीं लेती होती।
اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کے بارے میں کہتی ہوں الحمدللہ کہ مجھے اس کی طرف سے ٹینشن نہیں ہوتی اتنی، مگر یہ کہ اللہ کرے اللہ آگے بھی اسی طرح عزت رکھے۔ تو اپنے لیے پھر وہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو پسند آتے تھے وہ تھوڑے سے ہیوی ہوتے تھے، اور پھر مجھے میرے ہسبینڈ کہتے تھے تمہیں کسی شادی پہ جانا ہے عید کے لیے ایسے کپڑے پہننے ہیں، میں کہا لو، ایک مجھے پہلے پسند نہیں آتے، جب مجھے کوئی اچھا لگتا ہے اوپر سے پھر یہ ہو جاتا ہے، اوپر سے مصطفیٰ صاحب کے اپنے رولے ہیں، مصطفیٰ صاحب کے جی ماں تو چھوڑ کپڑے کھیل میرے ساتھ۔ پھر جناب اس کو وہ بیٹی میری ٹرائل کر رہی تھی کپڑے، تو پھر میں نے کہا جو تمہاری کمی رہ گئی ہے تم ٹرائی کر لو میرے ساتھ کپڑے۔ پھر وہ ہم ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے رہے ماں بیٹا، اتنی دیر میں بیٹی میری نے اپنے کپڑے بھی ٹرائی کر لیے، اور مصطفیٰ بھی خوش ہو گیا کہ ہاں بھی ماں نے مجھے ٹائم دے دیا، ماں صرف کپڑوں میں نہیں لگی رہی، بھی ہماری تو یہی زندگی ہے، انہی بچوں پہ شروع ہوتی ہے انہی بچوں پہ ختم ہوتی ہے۔ اور جو خاص طور پہ مصطفیٰ ہے وہ میرے ساتھ بہت اٹیچ ہے، مصطفیٰ کیا موسیٰ بھی، ان کو بس جو بھی کہنا ہے مجھے ہی کہنا ہے، چاہے ان کے پاپا جہاں مرضی ہوں، انہوں نے بس میں ذرا 2 منٹ کے لیے بھی دائیں بائیں ہو جاؤں نا تو یہ بچے میرے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلو مصطفیٰ تو چھوٹا ہے، میں کہتی ہوں چلو یہ روتا ہے سمجھ آتی ہے، تو میں موسیٰ سے کہتی ہوں آپ کیوں روتے ہو ہیں، آپ تو ماشاء اللہ اتنے بڑے ہو، تو بس وہ کہے گا نو آئی وانٹ یو می ان مائی فرنٹ آف می، میں کہا یہ بھی صحیح ہے۔ تو جی یہ ہم نے اپنی آنکھوں کو ذرا ٹھنڈا کر لیا کپڑے شپڑے دیکھ کے، آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا میرا یہ ولاگ دیکھ کے۔ تو جی ہم نے شاپنگ کر لی، اور شاپنگ کیا کی یہ تو پھر آپ کے لیے سرپرائز ہے نا، یہ تو پھر ہم عید پہ پہن کے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیا لیا۔ پھر ہم آگے مارکس اسپینسر اپنے بچوں کے جینس کی پینٹس لینی تھیں، اور بیسیکلی مجھے نا شروع سے یاد آتا ہے کہ میں بچوں کی جو جینس وغیرہ ہے وہ M&S یا H&M سے لیتی ہوں کپڑے، مجھے بوائز کے اچھے لگتے ہیں۔ اور یاد آیا ہاں ریور آئلینڈ بھی مجھے اچھا لگتا ہے، تو جب بیٹی میری چھوٹی تھی تو اس کے بھی آؤٹ فٹ ڈریسز میں نا مونسون یا ریور آئلینڈ سے لیتی تھی، وہ بہت اچھے لگتے تھے، ابھی بھی خیر وہ لے لیتی ہے، مگر یہ کہ ایک پرٹیکولر جو ہوتا ہے نا بچوں کا، مجھے خاص طور پہ جینس، کیونکہ بچے پتہ نہیں میرے بیٹے نا جینس نہیں شوق سے پہنتے، ان کو ٹراؤزر کمفرٹ لیول چاہیے، اور بس پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے میں نے کہا یار ایشین کپڑے تو چلو جو ہوتے ہیں اور بچے پہنتے بھی اتنی دیر نہیں ہے، لانگ ٹائم کے لیے نہیں پہنتے ہیں، شلوار قمیض نماز پڑھی بہت مشکل، تو پھر ان کو چینج کرنا ہوتا ہے، تو میں نے یہی اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یار ان کے بھی ٹریک سوٹ وغیرہ لے لیتے ہیں۔ پھر وہی والی بات ہے، ٹریک سوٹ بالکل ہی وہ کہ نا کہ گھر والی لک آ جاتی ہے، تو پھر میں نے کہا چلو جینس کی پینٹ لیتے ہیں کمفرٹ سی، جو ان کو ایزی لگے، کمفرٹیبل فیل کریں یہ لوگ۔ اور یہ پھر اس کے بعد بیٹی میری کو نظر آ گیا کینچی، اب پتہ نہیں میں کینچی کہہ رہی ہوں یا کینچی ہے، کیا پروننسیشن ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہاں پہ نا کیونکہ ہم جو پاکستان کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا US ایکسینٹ ہے، اور یہاں کے جو بچے ہیں وہ UK ایکسینٹ بولتے ہیں، جو کہ ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچے جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ایسے تو نہیں تھا مما، او آپ نے تو غلط بولا ہے، اب کیا کریں بھائی، ہمیں تو یہ پتہ ہے ہمارا تو یہ ایکسینٹ ہے۔ بہرحال میں تو خود بڑا انجوائے کر رہی تھی، پیاری پیاری چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی سی، اور میرا تو دل چاہتا تھا ساری چیزیں اٹھا کے گھر لے جاؤں، اور یہ مجھے لگتا ہے کوئی جیپنیز برانڈ ہے بچوں کی نا، اسٹیشنری وغیرہ کا، بڑے اچھے اچھے اسٹف ٹوائز تھے، بڑے مزے مزے کی چیزیں تھیں۔ اور پھر میری بیٹی سے پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ لے لو، چوز کر لو جو بھی آپ نے چوز کرنا ہے، تو بڑی پیاری پیاری چیزیں تھیں، مجھے اپنے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں، وہ شارپنر، ریزر، کی رنگز وغیرہ، اور پینسل کیپس، اور ساتھ ان کا ڈرنک کا بھی سیکشن تھا، جو کہ آئی تھنک جیپنیز کورین، آئی ایم ناٹ شیور نا کون سا، بٹ لینگویج سے مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ جیپنیز ہے یا کورین ہے۔ بڑا مزہ آیا دیکھ کے چیزیں، اور بس کچھ چیزیں اس نے بائی کیں، اور پھر اس نے ہم لوگوں نے یہ بائی کی، پھر اس کے بعد بچے باہر رو رہے تھے، ان کے بھی کپڑے لینے تھے، پھر میں نے کہا، اور جہاں تک ہے میرا ہر سیزن میں کوشش ہوتی ہے کہ میں نا بچوں کی گیپ کی ہوڈی ضرور لوں، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ایک تو کوالٹی وائز بھی، پہلے تو جگہ جگہ گیپ کے سٹورز تھے، کووڈ کے بعد تو یہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی ایک نا بڑا اکنامکلی ڈیزاسٹر رہا ہے کہ بہت سے کلوز جو سٹورز ہیں شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں سوری۔
تو بس ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں یو کے میں مانچسٹر والوں کو تو پتہ ہوگا ٹریفورڈ سینٹر کا، جو یہاں سے باہر کے ہیں، یہ ایک ہی سینٹر ہے ہمارے پاس جو کہ گرمی سردی ہم اس میں آ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک تو انڈور ہے اور کہہ لیں کہ ساری شاپس انڈر ون روف ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مزہ آتا ہے۔ اب تو تھک گئے ہیں یہ بھی دیکھ کے، مگر کیا کریں، آپشن ہی ہمارے پاس کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا فوڈ کورٹ تھا، یہاں پہ ڈفرینٹ کوزینس وغیرہ کے اسٹور، وہ کیفیز وغیرہ تھے، اسٹورز ہی نکل رہا ہے بار بار منہ سے، اور بس دیکھیں اور انجوائے کریں۔ اور جی ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم شاپنگ کر کے افطاری سے پہلے گھر چلے جائیں، مگر نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے افطاری کا ٹائم ہو گیا، اور پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہی فوڈ کورٹ میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ حلال فوڈ لے لیتے ہیں۔ پہلے نینڈوز کا پلان بنا، پر نینڈوز میں تو اتنی لمبی لائن تھی، اتنی کیوں ویٹنگ ٹائم، کہ بس میں نے کہا یار یہ تو گھنٹہ اور لگ جائے گا، اوپر سے روزہ اور اتنے ٹائرڈ ہوئے ہوئے۔ پھر ہم نے پلان چینج کیا، اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں، تو کچھ ڈفرینٹ، تو پھر ہم نے یہ چاپ اسٹک کی آپشن تھی ہمارے پاس، پھر ہم نے چاپ اسٹک کے باکسز لے لیے، اور واقعی بڑا مزہ آیا۔ ذرا نا روز کے پکوڑے سموسے وہ دیسی کھا کے نا اس کا زیادہ مزہ آیا، اور ہمیں پھر یہ کھایا، اور بچے بھی تھوڑے ذرا ایزی ہو گئے، ریلیکس ہو گئے، اور چائے کی اتنی طلب ہو رہی تھی کہ بس دل کر رہا تھا کہیں سے چائے کا کپ آ جائے، اور شکر ہے یہاں پہ نا چائے والا بھی اوپن ہو گیا ٹریفورڈ میں، اور کیا مزے کی چائے، کھڑک چائے، آئے ہائے ہائے، قسم سے مزہ آ جاتا ہے چائے ہو، اور وہ بھی افطاری کے بعد، اوہ اس سے زیادہ سکون، اور وہ بھی چائے والا کی۔ ہاں بس یہ ہوتا ہے کہ میں آلریڈی انہوں نے شوگر ڈالی ہوتی ہے، تو میں چائے ذرا وداؤٹ شوگر پیتی ہوں، مگر کڑک چائے شوگر کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے، اور جب میں تھکا ہو نا تو پھر میں ضرور کبھی کبھی ہاف ٹی اسپون لے لیتی ہوتی ہوں، جب میں بہت ٹائرڈ ہوں یا ٹریولنگ کی ہو، پھر میرا دل ہوتا ہے تھوڑی سی شوگر ہو چائے میں نا۔ اور باہر وہی ویدر، بارش بارش بارش، یو کے اور بارش، بس اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو بچے بہت تھک گئے تھے، بلکہ میں جب گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی چھوٹے والے تو سو ہی گئے تھے، مگر یہ کہ ٹریفورڈ کی لائٹس اتنی پیاری لگ رہی تھیں کہ میں نے کہا چلو یہ بھی کیپچر کر لوں، یہ بھی اپنا ولاگ بنا لوں اس کا نا، بہت مزے کا لگ رہا تھا، اتنا سکون، کیونکہ یہاں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی، مگر رات ہو گئی تھی نا تو اس لیے کافی سکون تھا، مزہ آ رہا تھا دیکھنے کا، اور ساتھ ساتھ کڑک چائے تھی، اور بارش، آئے ہائے ہائے کیا مزے۔ مگر کوئی نہیں، جو میرے پیچھے بچے تھے نا ان کی ریڑیں بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ ایز یوزول، تو کیونکہ تھک گئے تھے نا تو ان کو نیند آ رہی تھی، تو ان کو تھا کہ بس فوراً ان کو بیڈ مل جائے، تو میں نے کہا تم لوگ ماں کو نا کبھی انجوائے نہ کرنے دینا، تو بس یہی جی ماؤں کی یہی زندگی ہے، انشاءاللہ بڑے ہو گئے تو وہ بھی سکون آ جائے گا، مگر کیا کریں ابھی فی الحال یہی ہمارے پاس رونا ہے ایک۔ اور تھک ٹوٹ کے پھر ہم لوگ گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے، تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگ رہا ہوگا، بڑے دنوں بعد میں ولاگ بنا رہی ہوں، آگے پیچھے کئی ویڈیوز آگے پیچھے میں نے بنا لی تھیں، اور پھر ان کو کلیکٹ کرتے، اور کچھ نہیں، مجھے ایڈیٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے، ولاگ میں بناتی رہتی ہوں، مگر جب ایڈٹ کا ٹائم آتا ہے نا، اور وائس اوور، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاتی ہوں۔ تو دوسرے دن جی جمعۃ الوداع تھا، اور یہ میرا جمعۃ الوداع کا سوٹ تھا، یہ میرا المیرا کا ڈریس ہے، تو میں نے کہا جمعے کا دن ہے، کوئی وائٹ، کوئی اچھا لائٹ کلر پہننا چاہیے جو آپ کو نا ایک تھوڑا سا نورانی لک دے، اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے کہ ہمارے چہروں پہ بھی نور آئے انشاءاللہ۔ تو بس پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے دن میں نیا سوٹ پہنوں، اور یہ سوٹ میرا ایز سچ کوئی اتنا ریسنٹ نیا نہیں تھا، مگر وہ والی بات ہے ایشین کپڑوں کی باری نہیں آتی، تو بس پھر میں نے نہا دھو کے تیار شیار ہو کے کپڑے پہنے، اچھی طریقے سے نماز پڑھی، عبادت کی، سورۃ کاف پڑھی، بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔